کراچی کا موسٹ وانٹڈ کرمنل نعیم شہری جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، لیکن کوئی شخص یقین نہیں کرے گا کہ نہایت پتلا دبلا، چاقو چوبند، شاطر، بلکہ یہ بھیس بدلنے کا ماہر تھا۔ پولیس سے بچ کے نکل جاتا تھا۔ پولیس سے نہیں، قانون نافذ کرنے والے 8 ادارے اس کے تعاقب میں رہے، اور یہ کراچی کا وہ ڈان تھا جو انہیں جل دے کر نکلتا تھا، جل دے کر۔ دوسری اہم بات جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، بوری بند لاش کا متعارف کروانے والا یہ شخص تھا۔ کتنے قتل کیے ہوں گے اس نے؟ گلبرگ کے علاقے میں ایک وین میں یہ اپنے 3-4 ساتھیوں سمیت جاتا ہے اور وہاں سے مزدوروں کو اغوا کرتا ہے۔ 2 دن بعد ان 12 کی سر بریدہ لاشوں کے ٹکڑے ایک جملہ نعیم شری کے منہ سے پرنٹ میڈیا کی زینت بنے کہ ہم نے جنرل نصیر اللہ بابر کو نئے سال کا تحفہ دیا ہے۔ نعیم صاحب، کراچی کا موسٹ وانٹڈ کرمنل نعیم شہری، اس کی کہانی کیا ہے؟ یہ کیسے گینگسٹر بنا اور اس نے کیا کچھ کیا اپنی لائف میں؟ بٹ صاحب، ہم نے کئی پروگرام ایسے کیے جو کراچی کے امن و امان کے حوالے سے تھے، بالخصوص 2 دہائیاں، 80 اور 90 کی دہائی، جب آپریشن بھی ہوئے اس دوران 3 آپریشن، 2 پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، ایک میاں نواز شریف کے دور میں، وہ ذرا ہلکا تھا، لیکن 3 آپریشن بھی ہوئے۔ اور یہی وہ عرصہ ہے جس دوران لیاری گینگ وار بھی شروع ہوئی، اور یہ وہی گینگ وار ہے جس کے سلسلے میں یہ انڈیا نے دھرندر فلم بنائی۔ یہ 2 دہائیاں جو ہیں نا، اس میں کراچی نے جہاں خون اور آگ کا کھیل دیکھا نا، اہل کراچی امن و امان کی مخالفانہ سرگرمیاں جو ہیں ان سے متعارف ہوئے۔ وہاں ایسے ایسے نامور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جرائم کی دنیا میں عالمگیر شہرت پائی۔ جو لسانی فسادات ہیں، گروہی اختلافات ہیں، گینگز وار ہیں، وہ ساری کی ساری ان 2 دہائیوں میں، 80 اور 90 کی دہائی میں زیادہ دیکھنے کو ملی ہیں۔ اور یہ وہی دور تھا جب بوری بند لاشیں ملتی تھیں، اور یہ وہی دور تھا جب لوگوں کے گلے کاٹ کے، سر تن سے جدا کر کے، جو جسم کے اعضاء جو ہیں انہیں بڑی بے دردی سے، سفاکی سے قتل کر کے بہایا جاتا تھا۔ اور یہ وہی دور تھا جب کئی ایسے لوگ مشہور ہوئے جنہوں نے بھارت میں تربیت حاصل کی تھی، افغانستان میں، مطلب سرحد پار کے جو تربیتی مراکز تھے دہشت گردی کے، وہاں کے ٹرین لوگ انہی 2 دہائیوں میں جو ہے وہ کراچی کا امن تباہ کرنے کے ذمہ دار تھے۔ جس بندے کا آپ نے نعیم شری کا ذکر کیا نا، اس کا پورا نام تھا شیخ محمد نعیم۔ اب شری کے حوالے سے 2-3 تعویلیں، اس حوالے سے جو باتیں، کہانیاں منظر عام پہ آئیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ شرارتی، شر پھیلانے والا، اس وجہ سے شری کہتے تھے۔ اب میڈیا جو ہے اس میں اس کے بھائی جاوید کو بھی شری لکھا جاتا ہے۔ اب یہ قبیلہ ہے، یہ لقب پڑ گیا اس کا، یہ شر کی وجہ سے، جو بھی معاملہ ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن ایک بات بہت زبردست ہے کہ جتنا بڑا کرمنل تھا یہ، جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، لیکن کوئی شخص یقین نہیں کرے گا کہ نہایت پتلا دبلا، چاقو چوبند، ذہین، شاطر، بلکہ جو لوگ اس کے، میں آخری بات پہلے کہہ رہا ہوں، اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنے جو جرنلسٹ گئے تھے نا، ان میں سے میری ایک سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ لون کے ایک اچھا بڑا گھر تھا، کوٹھی تھی، اس بنگلہ کہتے ہیں، بنگلہ کے لون میں ایک بالکل شریر جسم کا ڈیڈ باڈی جو ہم نے دیکھی، کہتے ہیں اس میں بھی کئی سوراخ تھے۔ سوراخ تھے اپنی جگہ پہ، ظاہر پولیس مقابلہ تھا، اور یہ پولیس نے رینجرز مقابلہ تھا، رینجرز مقابلہ۔
وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کہانیاں ہم نعیم شرح کے حوالے سے سنتے رہے کیا یہ وہی نعیم شرح ہے پتلا دبلا سا، جو خوف اور دہشت کی علامت تھا کراچی اور اہل کراچی کے لیے. اس کے القاب تھے 3. چھلاوا پہلا، پرسار مسٹیریس لوگ کہتے تھے، نہیں مسٹیریس 2، اور تیسرا ایک ہمارے ہاں مشہور ہے نا یہ بات کہ جی وہ خلائی مخلوق نے کام کر دکھایا، گمشدہ فہرست بن گئے خلائی مخلوق. اس کا نام خلائی مخلوق بھی تھا. ایک دوسری اہم بات جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے، بوری بند لاش کا متعارف کروانے والا یہ شخص تھا. اچھا یہ کرمنل بنتا کیسے ہے؟ کیا ایسے یہ معاملات ہوتے ہیں اس کی لائف میں جو اسے اس حد تک لے جاتے ہیں کہ بوری بٹ بند صاحب ایک لاشیں؟ مثل مشہور ہے، ضرب المثل ہے کہ آدمی ماں کی گود سے، اس کے شکم سے، شکم مادر سے مجرم بن کے پیدا نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے، سوسائٹی کل بناتی ہے. مولود فطرتن، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت تو اگینسٹ دی کرائم ہے. حالات ہیں ایسے جو آدمی کو جرائم پیشہ بناتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جن حالات سے یہ گزرا، اچھا اس میں ایک ہی واقعہ ہے جو اس کی زندگی کا یو ٹرن ہے، وہ شیخ نعیم سے نعیم شرح بنانے والا جو ہے نا، وہ ایک واقعہ ہے صرف. وہ کون سا واقعہ ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دوں بڑی اہم ہیں کہ میں نے 3 القاب آپ کو بتائے، ان تینوں کے علاوہ ایک چوتھی چیز بھی ہے. خصوصیات تو بہت ساری اس میں تھیں. تیز ترار تھا، یہ بھیس بدلنے کا ماہر تھا. یہاں پولیس سے بچ کے نکل جاتا تھا. پولیس سے نہیں، قانون نافذ کرنے والے 8 ادارے اس کے تعاقب میں رہے، اور یہ کراچی کا وہ ڈان تھا جو انہیں جل دے کر نکلتا تھا. جل دے کر کہتے ہیں کہ ان کے سامنے سے نکل جاتا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا سامنے تھا. سے مل کے گفتگو کر کے ہاتھ ملا کے مختلف انداز سے نکلتا تھا. کبھی اس نے سائیکل لی، ساری رات پورے پہرے دیتے رہے، محاصرہ کیے رکھا. ہاں ایک اور بات، پاکستان کی تاریخ کا واحد کرمنل، پاکستان کی تاریخ کا، جس کے لیے ہزاروں، 1000 نہیں، ہزاروں محاصرے کیے گئے. کبھی گھر کا محاصرہ اس کے بھائی کے گھروں میں، بھائیوں کے گھروں میں، 10-11 بہن بھائیوں کا ایک تھا. اس کے بھائی کے سسرال میں ایک مزار تھا، شاہ نورانی مزار، جہاں پر یہ جاتا تھا کافی. اکثر جاتا تھا، اعتقاد تھا اس کو. اس کے لیے جتنے مقامات پر، جتنے اداروں میں، جتنے محکموں میں، جتنی کوٹھیوں، بنگلوں، کوارٹروں میں، کوارٹر سے کوٹھی تک، اس کے لیے پولیس، رینجرز، آرمی، 4-5 دیگر ادارے اس کو گرفت میں لانے کے لیے کام کرتے تھے. اور 3 دفعہ اس کی ہیڈ منی جو ہے نا، 3 دفعہ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، اور مرنے سے 10 دن پہلے 50 لاکھ. 3 بار روٹین میں، اور چوتھی بار ایک منصوبہ بندی کے تحت، وہ بتاؤں گا میں آپ کو ڈیٹیل. 4 بار اس کی سر کی قیمت مقرر کی گئی، 5، 10، 20، اور پھر 50. 50 90s میں، اور 80s کی دہائی میں 5، 10، 20، 4 بار. نعیم صاحب ایک چیز نا کراچی والوں کی طرف سے الزام لگتا ہے کہ ہم جو پنجابی ہیں وہ ان ٹاپکس پر بات کرتے ہیں، اور جو حقائق ہیں ان سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ میں اصل حقائق بتائیں کہ نعیم شرح نے کیا کچھ کیا اور کرمنل کن حالات میں یہ بنا. بٹ صاحب پہلی بات تو یہ سمجھیں، 1973 میں جنم لیا اس نے. سول ایویشن، ایئرپورٹس کی جو نگران محکمے کی فورس ہے، اس کے شیخ عبدالرزاق، ان کے والد مرحوم، ان کے ہاں یہ جنم لیتا ہے. غریب گھرانہ.
ایک چھوٹا سا کوارٹر، بالکل چھوٹا سا کوارٹر 2 کمروں کا، وہاں یہ 11 بہن بھائی، 2 ماں باپ، 13 افراد کا کنبہ، 2 مختصر سے کمرے، انہیں کمرے نہیں کمریاں کہنا چاہیے، 2 کمریاں کہ جن میں نہ عرض ہے نہ طول ہے، جینا اگر یہی ہے تو مرنا فضول ہے، یہ حالات تھے ان حالات میں اس نے جنم لیا۔ شیخ عبد الرزاق صاحب نے بمشکل ان کی پرورش کی، بہت کم پڑھے لکھے، لیکن ان کے بھائی جاوید شرع کے بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ چالاک ہوشیار ہمارا یہ بھائی تھا نعیم۔ 8ویں جماعت میں تھا تو اس نے نوکری کر لی، اور کہاں کی نوکری؟ کہاں؟ جاوید شرع کے جو سسر تھے ان کے بڑے بھائی کے ہاں ملازمت کر لی، اور وہ جو کام کرتے تھے ان کے ساتھ یہ بھی لگ گیا، اور کچھ پیسے لے آتا تھا ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے، ان میں وہ کرتا تھا۔ لیکن ایک بات اس کے بارے میں مشہور ہے ان کے گھر والوں کے بقول کہ بہت رحم دل تھا۔ کرمنل کے لیے سنگ دل سخت جان ہونا ضروری ہے، لیکن یہ بہت رحم دل تھا، ہمدرد تھا دوسروں کا۔ جب تک یہ 8ویں میں تھا؟ 8ویں میں تھا، اس کے بعد بھی ہمدردی کرتا تھا۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ایم کیو ایم میں تھا، کوئی تعلق تھا اس کا ایم کیو ایم سے؟ اس کے 2 بھائی ایم کیو ایم کے تھے، 11 بہن بھائیوں میں سے 2 بھائی ایم کیو ایم میں تھے، ایم کیو ایم وہاں فعال ہو رہی تھی، لیکن ابتدا میں یہ بہت مخالف تھا ایم کیو ایم کا۔ ایک اجلاس ہو رہا تھا ایم کیو ایم کا، وہاں جا کے اس نے 8 کریکر پھینک دیے اجلاس کے دوران، کچھ اندر کچھ باہر، شرارت میں۔ یہ شر ہے جو شریک کہلایا نا، اس وجہ سے اشارہ کر۔ اچھا، اس کا مقصد کوئی دہشت پھیلانا نہیں تھا، خوف نہیں تھا، اس کو اپنی طاقت کا لوہا منوانا مقصود تھا۔ اس نے اپنی طاقت کے اظہار کے لیے ایم کیو ایم کے اجلاس پہ وہ پھینک دیے۔ اب یہ وہاں سے والد صاحب ریٹائر ہوئے، ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے ان کو، سرکاری ادارے میں تھے، تو انہوں نے شاہ فیصل کالونی نمبر 5 وہاں ایک بڑا گھر کرائے پہ ساری عمر کرائے پہ رہے۔ اور ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، موسٹلی کرمنلز کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے، موسٹلی اس طرح گینگسٹرز کا، لیکن جس طرح انہوں نے قسمہ پرسی میں زندگی گزاری اس خاندان نے، نعیم شرع کے خاندان شیخ لوگ تھے، اس کے مرنے کے بعد مزید قسمہ پرسی کی زندگی گزاری، کسی نے پوچھا تک نہیں بعد میں ان کو۔ اور یہ بات میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن یہ سمجھیں کہ والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں ایک بڑے گھر کرائے پہ لے کے اس میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اور اس ٹائم تک نعیم شرع جو ہے وہ نعیم شیخ ہی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے؟ کوئی معاملہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کریکر پھینکتا تھا نا، واقعات چھوٹے موٹے کرتا تھا، یہ ان میں مولا میں جھگڑا نوجوانوں کا فلاں، یہ وہ چھوٹے موٹے تنازعات، ان میں یہ جیل چلا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیل کی زندگی جو ہے نا، اس نے اسے مجرم بنایا، اور یہ کئی مثالیں موجود ہیں، ہاتھ اس کا کھلا پاکستان میں تو کئی مثالیں ہیں ایسی کہ کراچی کے گینگسٹر تو جیل میں جو گیا کہ انہوں نے تو بہت شاہانہ جیل کاٹی ہے، لیکن وہ بھی کرمنل بنے جیل کی وجہ سے ہیں۔ جیل جرائم پیشہ افراد کے لیے عقوبت خانہ نہیں ہے، کوئی سبق آموز مقام نہیں ہے۔ جیل اس کی مجرمانہ زندگی کو بڑھوتی دینے کا باعث بنتی ہے۔ نارملی ہمارے پاکستان کی جیلیں بالعموم، اور کراچی کی 3 جیلیں بالخصوص۔ اچھا، جب یہ جیل میں تھا اس ٹائم کا ایک واقعہ بھی مشہور ہوا کہ اسی اس وجہ کی سے والدہ کے ساتھ جو ہے اسی وجہ سے یہ کرائم میں بے دھڑک، جرت، ذہن کا تیز ہونا، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ یہ جیل جاتا ہے، جیل سے یہ 3 پیشیوں پہ آیا، اس کے بعد رہا ہو گیا۔ 3 پیشیوں میں سے ایک پیشی پہ اس کو اس کے ایک دوست ملنے آئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اس نے یہ اس کے کان میں بتایا کہ تیری والدہ جو ہیں ان کو ایم کیو ایم حقیقی کی بات،
اس کے کچھ لوگوں نے توہین آمیز رویہ اپنا کے بدتمیزی کی ہے. اس نے کہا اچھا. جس پر اسے غصہ آیا, بہت غصہ آیا, بدلہ لیتے ہیں ان لوگوں سے. ایسا ویسا بدلہ لیتا ہے. یہ گھر آتا ہے, رہائی کے بعد گھر آ جاتا ہے. جب رہا ہوتا ہے گھر آتا ہے, اپنی ماں سے تصدیق کرتا ہے کہ اماں کس نے یہ کام کیا. نے کہا فلاں فلاں فلاں, ایم کیو ایم حقیقی کے لوگ تھے. یہ ان کے دفتر جاتا ہے, فائرنگ کرنے. شاہ فیصل کالونی میں ہی دفتر تھا. یہ وہاں جاتا ہے, یہ اندھا دھند فائرنگ کرتا ہے. جیل میں اس کی 3-4 لوگوں سے دوستی ہوتی ہے, ان میں سے کسی سے اسلحہ لیتا ہے. پہلا اسلحہ خود نہیں خریدتا, ان دوستوں سے ہی لیتا ہے. اور یہ جیل کی زندگی کا تاریک پہلو ہے کہ جب آپ کو کرمنل وہاں ملتے ہیں تو وہ آپ کو منشیات بھی فراہم کرتے ہیں, اسلحہ بھی فراہم کرتے ہیں, جرت بھی دے دیتے ہیں, ٹارگٹ بھی دے دیتے ہیں. ان دوستوں میں سے کسی نے اس کو اسلحہ دیا, یہ اس اسلحے سے گیا, فائرنگ کیا, اور اس میں کئی لوگ دفتر میں بیٹھے ہوئے ایم کیو ایم حقیقی کے وہ قتل ہو جاتے ہیں. اس کے خلاف چارج شیٹ ہوتی ہے, پولیس چھاپے مارتی ہے, اس کو پکڑنے کے بھی چل جاتی ہے, اور یہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. اچھا, کہتے ہیں یہ گھر آ کر اپنی والدہ کو بتاتا گھر ہے آتا کہ ہے, گھر خالی کر دو, یہ گھر آتا ہے, بدل لو. یہ کہتا ہے کہ جی اب ہماری خیر نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی, بد اخلاقی, اہانت کا بدلہ لیا ہے, ان لوگوں سے ان کے بندے مار دیے ہیں, تو ہمیں فوری گھر چھوڑ دینا چاہیے. ان کا ریئیکشن کیا آتا ہے جن سے انہوں نے بدلہ لیا بتاتا تھا؟ ہوں, بھائی بہن ماں سارے لوگ جو ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, بات تو بڑھ گئی. وہ بہرحال گھر ایک تلاش کرتے ہیں قریبی, وہاں چپ کر کے چھوٹے سے گھر میں چلے جاتے ہیں. وہ لوگ وہی ہوتا ہے, وہ اپنے لاشیں دفنا کے, زخمیوں کو اسپتال پہنچا کے, معاملات دفتر کے حالات ٹھیک کر کے ان کے گھر پہ حملہ آور ہوتے ہیں. ان کے گھر پہ حملہ کر کے سامان سمیت نظر آتش کر دیتے ہیں. ابھی سامان نہیں اٹھایا ہوتا, گھر سے تبدیل ہوتے ہیں. یہ سارے گھر کو آتش زدگی میں کی لپیٹ میں ڈال کے اور وہاں نعرے لگاتے ہیں پرجوش. نعیم شریع کا لفظ یہ پہلی بار تب استعمال ہوا ہے. نعیم شریع کو دھمکاتے ہیں, اس کے گھر والوں کو ڈراتے ہیں. خالی گھر تھا, اس کو نظر آتش کر دیا, اور نظر آتش ہونے کے بعد نعیم شریع کے تعاقب میں پولیس فورس لگ جاتی ہے. مقدمہ درج ہوتا ہے, ظاہر بڑا واقعہ ہوتا ہے, اس کے تعاقب میں لگ جاتی ہے, اور اس میں ان کے بھائیوں کو بھی 2 کو نامزد کیا جاتا ہے. اچھا, اس کے 2 بھائی جو تھے نا وہ بیرون ملک تھے, لیکن 2 یہی تھے جو ایم کیو ایم میں شامل تھے, ان کو بھی نامزد کیا جاتا ہے. اب ان کے گھر پہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کے بعد شیخ محمد نعیم جو ہے وہ نعیم شریع بن جاتا ہے. اچھا نعیم صاحب, آپ کو یاد ہے لاہور کا ایک کردار تھا مظہر طبی, جب سب انسپیکٹر حمید نے اس کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی, اس ٹائم پہ اس کا بھی یہی ریئیکشن تھا. اس نے اس کو اغوا کیا, گاڑی میں ڈالا, پسٹل سے بٹ مارے, گولیاں ماری, اور قبرستان میں, جوہر ٹاؤن کے قبرستان میں اس کے ساتھ لٹکا دیا درخت کے ساتھ, اور پھر اس کو آگ لگا دی. زندہ بندے کو مارا بھی, قتل کیا, پہلے خون بہ رہا تھا, خون آلود جو اس کا جسم تھا اس کو نظر آتش کر دیا. آپ دیکھیں نا اس کیس میں بھی اور کراچی میں نعیم شریع کے کیس میں بھی, کہ والدہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر وہ یہ گینگسٹر قدریں بن مشترک ہے دونوں کی. وہ بھی بھڑک گیا مظہر طبی بھی, اور نعیم شریع بھی بھڑک گیا, اور اس کے بعد رکا نہیں. دونوں نے رکے. مظہر طبی کی بھی آپ واقعات سارے چیک کر لیں, حمید کے قتل اور لاش کو پھانسی دے کے نظر آتش کرنے کے بعد سے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, اس کے کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں. یہی نعیم شریع کے ساتھ ہوا. نعیم شریع وہاں سے بھاگ جاتا ہے, اس کے 2 بھائیوں کو پکڑ لیتے ہیں وہ پولیس والے. اچھا, ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا, بٹ صاحب یہ دبلا پتلا چھریرا جسم کا تھا, لیکن ہتھیار بڑے استعمال کرتا تھا, کام بڑے کرتا تھا. کلیشنکوف تھی, بڑا ہتھیار بڑے واقعے میں استعمال کرتا تھا ایک نحیف و نظار. اب یہ جو معاملہ تھا یہ اس کا پہلا کرمنل ایکٹ تھا جو اس نے والدہ کی اہانت پہ ایم کیو ایم حقیقی کے خلاف دفتر میں کیا. اس کا ریونج فل ایٹیچیوڈ پھر سامنے آیا ہے اس کا, کہ اس کو
گھر کو آگ لگائی گئی. ایک اور واقعہ اس دوران ہوتا ہے. گلبرگ کے علاقے میں 10 مزدور، 10 یا 12، وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور بھی ساتھ تھا، 10 یا 12 مزدور جو ہیں، 10 کی لاشیں مل گئی تھی نا، لیکن 12 لوگ کہتے ہیں. گلبرگ کے علاقے میں ایک وین میں یہ اپنے 3-4 ساتھیوں سمیت جاتا ہے اور وہاں سے مزدوروں کو اغوا کرتا ہے. اغوا کر کے وین میں ڈالتا ہے، وین میں ڈال کے نامعلوم مقام پہ لے جاتا ہے. 2 دن بعد ان 12 کی سر بریدہ لاشوں کے ٹکڑے بوری بند ملتے ہیں. مزدوروں کو اغوا کر کے ان کا یہ حال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مزدوروں نے کیا بگاڑا تھا؟ بس صاحب یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بڑی عجیب سی بات ہے. بعض اوقات سماجی تفاوت جو ہے نا، سماجی تقسیم، وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس نے ان کو اغوا کر کے اتنا بڑا ایکٹ کیا. کراچی کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں بوری بند لاشیں پہلی بار ملی، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ فاؤنڈر کہلایا اس دور میں. بوری بند لاشوں کو باہر پھینکنے میں اس نے کیا کیا ایکٹ کیا ہوگا، کس نوعیت سے، کس حیثیت سے، کتنی کربناک موت ہوگی ان مزدوروں کی، وجہ یا نات کا پتہ نہیں لگا. یہ لاشیں جو گلبرگ سے اغوا ہوئے تھے نا، ان کی لاشیں ملی تھی لیاقت آباد کے. لیاقت آباد ایم کیو ایم کا گڑھ تھا. غریب بستیاں ساری کی ساری مہاجر بستیاں کہلاتی تھی. لیاقت آباد سے اس کی لاشیں ملی تھیں. جب لیاقت آباد سے لاشیں ملی تو اس کے بعد ایک سیریس واقعہ ہوا. یہ دسمبر کی 2627 کو اغوا ہوتے ہیں. 30 کی رات کو لاشیں بوری بند ملتی ہیں. صبح 31 دسمبر کی نیو ایئر نائٹ، اس دوران آپریشن کر رہے تھے جنرل نصیر اللہ بابر، اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ. بے نظیر بھٹو محترمہ شہید کے دست راست، نہایت معتمد ساتھی، اور پاکستان کے ایک اعلیٰ ترین منصب وزارت داخلہ میں، وفاق میں، فائز، وہ آپریشن کر رہے تھے کراچی میں. تو ایک جملہ نعیم شری کے منہ سے، اس کی زبان سے، اخبارات تھے، الیکٹرانک میڈیا تو تھا ہی نہیں، پرنٹ میڈیا، اس پرنٹ میڈیا کی زینت بنے کہ ہم نے جنرل نصیر اللہ بابر کو نیو ایئر کا، نئے سال کا تحفہ دیا ہے. کہتے ہیں کہ 2 فوجی اہلکار تھے جن کو اس نے اغوا کر کے ان کے ساتھ یہ کیا تھا. یہ 2 واقعات مختلف ہیں. 10 تو وہ ملے تھے لاشیں، 2 اور تھے، وہ فوجی کوپ تھے. وہ فوجی کوپس کی بھی ملی، اور وہ تو براہ راست ہمارے عسکری اداروں کو جو ہے چیلنج تھا. جنرل نصیر اللہ بابر کا تعلق بھی اسی ادارے سے تھا. اس وجہ سے یہ پیغام ان کو دیا گیا، اور یہ پیغام علل اعلان دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم نئے سال کا تحفہ دے رہے ہیں نصیر اللہ بابر کو. سوشل میڈیا پہ میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی جو نعیم شری کی زندگی پہ بنی ہوئی تھی. اس پر مینشن تھا کہ نعیم شری ایم کیو ایم کا ہٹ مین، یعنی کہ ایم کیو ایم کا شوٹر. نعیم شری کا کسی جماعت کے ساتھ یا اس ٹائم کی جو ایم کیو ایم تھی اس کے ساتھ تعلق تھا اس کا، اور انہی کے ایما پر یہ سب کرتا تھا. نہیں، ساری وارداتیں. اچھا، اسی 3 طرح کی وارداتیں. ایک وہ جو اس نے لسانی سیاسی تنظیموں کے عسکری ونگ میں شامل ہو کے کی. عسکری ونگ تھے ان کے، ڈیتھ اسکواڈ بھی تھے ان کے، ان میں رہا یہ، اس میں بات صحیح ہے. 80 میں بھی، 90 میں، 73 میں یہ پیدا ہوتا ہے. 8 سال کی 8ویں جماعت میں یہ نوکری بھی کر لیتا ہے. پتلا دبلا تھا لیکن ایکٹیو بہت تھا، شاطر بہت تھا، ذہن بہت چلتا تھا اس کا. اس نے کیا حرکت کی، اس نے ابتدا میں سیاسی لوکل جماعتیں جو ہیں ان کے کسی یونٹ میں شمولیت باقاعدہ نہیں کی. یہ ان کے مخالف تک رہ کر مارتا تھا، راہ چلتے ہوئے چھیڑتا تھا. لیکن بعد میں ان جماعتوں نے اس کو استعمال کیا. اس کی چابک دستی، ہوشیاری، برق رفتاری، اور اس کے جو سب سے بڑی بات نڈر اور جرت مندی جو تھی نا اس میں، اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو شامل کیا انہوں نے. اور اس کے ذریعے 8 10 12 واقعات کروائے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس نے کیے. ایک اس کا ایکٹ یہ تھا. دوسرا اس کا ایکٹ وہ تھا جو اس نے اپنے ذاتی طور پہ کیا تھا
جو ابتدا میں کیا تھا کہ اپنی والدہ کی اہانت کا بدلہ لینے کے لیے MQM حقیقی کے دفتر پہ کیا. اور بعد میں پھر اس نے دہشت گردی کے واقعات کیے. دہشت گردی کے واقعات تیسرا ہے وہ ایکٹ. جب کسی کا ہاتھ کھل جاتا ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں اینٹ واقعہ ہے، اینٹ پک جاتا ہے نا، تو اس طرح کے واقعات اوپر تلے ہوتے ہیں. یہ اس نے کیے. لیکن چوتھا ایکٹ بھی ہے. وہ کون سا؟ اس کے اہل خانہ نے بتایا ہے، ان کے بقول کئی مقدمات واقعات ایسے ہیں جو اس پہ زبردستی تھوپ دیے گئے. وہ ایکٹ اس کے کھاتے میں ڈالے گئے، اس نے کیے نہیں. یہ چوتھا ایکٹ ہے. لیکن یہ مزدوروں والا واقعہ، فوجی اہلکاروں والا واقعہ، MQM کے دفتر پہ حملہ اور اس جیسے 8-10 اور واقعات ایسے تھے جو جنرلی جن کا ذمہ دار یہ تھا. اب اس کے گھر والے کہتے ہیں اس کا نام آیا. اس کا نام جن واقعات میں آیا ان کی تصدیق بھی ہوتی رہی، عدالتوں میں بھی تسلیم کیے گئے، وہ جرم اس پہ ثابت ہو گئے. وہ اپنی جگہ پہ بات ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس حد تک کرمنل تھا. اس کے بھائی جاوید کے بقول یہ گھر آیا اور گھر آ کے، اب اس کا بھائی بھی وردی والی فورس میں تھا، جاوید ایکسائز میں تھا، باوردی ڈیوٹی تھی اس کی. جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ گھر آیا اور گھر آ کے یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں. انہوں نے کہا کیا ہے؟ قمیض اور جیکٹ اٹھا کے، بنیان اٹھا کے دکھایا کہ میں نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ رکھے ہیں. اگر آپ میرے بھائی نہ ہوتے، بڑے بھائی، میرے بہن بھائی ماں باپ نہ ہوتے تو میں یہاں بھی بم چلاتا. وردی سے اتنی نفرت تھی اسے. وردی سے نفرت تھی. ایک دوسری اور سنیں، بڑی اہم بات. بٹ صاحب یہ کبھی کبھار آتا تھا گھر، لیکن اس کے اپنے گھر میں لا محالہ، اس کے عزیز و اقارب کے گھروں میں، اس کے بھائی جاوید اور دوسرے 3 بھائی ان کے سسرال میں، دفتر میں بھائی کے، پولیس والوں نے، رینجرز نے، افواج پاکستان کے دیگر اداروں نے، کہتے ہیں ہمیں چین نہیں لینے دیا. گھر والے سے کہتے ہیں کہ ہر دوسرے دن محاصرہ، ایک نکلتی تھی ایجنسی، دوسری محاصرہ کر لیتی تھی، تیسری آ جاتی تھی. پھر اس کے بارے میں جہاں اطلاع ملی، ایک دو اطلاع ملی کہ جی یہ شاہ نورانی مزار پہ، وہاں پہنچ گئے. پھر اطلاع ملی کہ سٹیج، اچھا ڈراموں کا بڑا شوقین تھا، سٹیج ڈراموں میں عمر شریف کے ڈرامے بڑے پسند تھے اس کو. عمر شریف صاحب کے ڈراموں میں گیا، ڈرامہ دیکھ کے باہر نکلا تو وہ عمر شریف صاحب ریڈ ہوئی وہاں. انہوں نے کہا وہ تو نکل گئے سارے لوگ، ڈرامہ بین بھی نکل گئے، اداکار فنکار بھی نکل گئے. تو وہاں راستے میں چورنگی پہ ناکہ لگ گیا. اب ناکے پہ آتے ہیں عمر شریف صاحب اپنی گاڑی میں، پولیس نے عمر شریف کو پکڑ لیا. یار تمہارا ڈرامہ میں دیکھنے آیا تھا وہ نعیم شریف. اس نے کہا وہ کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو عمر شریف ہوں، نعیم شریف کا کیا تعلق میرا؟ اس نے کہا وہ آپ کا ڈرامہ. اس نے کہا دیکھنے آتے کہیں، مجھے کیا پتا ہے صاحب، میں نعیم شریف میں جانتے ہی نہیں. وہ بڑی مشکل جان چھوٹی اس کی. پھر ایک دفعہ کیا ہوا، عجیب عجیب سے اس کے معاملات چلتے ہیں. کئی دفعہ محاصرہ کیا پولیس نے اس کے علاقے کا، یہ کہ چاروں طرف سے رات کو فورس کھڑی ہو گئی کہ جب یہ گھر سے باہر نکلے گا پکڑ لیں گے. اس دور میں نا اتنے وہ نہیں تھا، سرچ وارنٹ کی وجہ سے نا وہ ڈائریکٹ جو ہے نا چھاپا نہیں مارتے تھے گھروں میں. چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال نہیں کرتی تھی پولیس اس دور میں. آج کل تو عام ہے. وہاں وہ باہر کھڑے اور انتظار میں ایک دروازہ کھلے گا اور نکلے گا. ایک فقیر آ گیا، معذور، ایک ٹانگ سے مشکل سے کرا کے چل رہا ہے، چادر بکل ماری ہوئی اور کرا کے چل رہا ہے. اور آ کے پوچھتا ہے یہ کبھی کہ بھیس روپ دھارا ہوا نا. میں نے کہا جی یہ فلاں. ان کا بھاگ گیا، چلو بابا کوئی اللہ کے واسطے بھاگ نکل یہاں سے. جب نکل گیا، موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے، تو پھر جا کے اس نے اطلاع پہنچائی
کہ بھائی جاؤ اپنے گھروں کو, تم جس کے لیے انتظار میں محاصرہ کیے بیٹھے تھے وہ تو تمہارے پاس سے بھی بھیک مانگتا گیا ہے. اچھا, کہتے ہیں کئی بار یہ مسجد کی ٹوپی پہن کر نکل جاتا تھا. سائیکل پہ سوار. ایک دو محاصرہ وہ کیا رینجرز نے, رینجرز کے محاصرے میں, اور صبح سویرے نماز فجر کے وقت اس نے مسجد کی ٹوپی پہنی, ساتھ سائیکل پکڑی اور آرام سائیکل چل جا رہا ہے. جب مسجد بھی کراس کر کے آگے سے باہر نکل جا کے پھر پیغام دیا, پیغام دیتا تھا کہ تم میں پھر جل دے دیا, میں نے ناکام ہو گیا. اچھا, اس کی وجہ سے اس کی فیملی وہ بھی کافی تنگ ہوئی. اس کے وہ بھائی تنگ تھی, لیکن بتاتے اس ہیں, سے پہلے ایک بات سنیں, ایک بڑی اہم بات, بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی. پولیس نے 3-4 بار مختلف خواتین کو اسے گرفتار کرنے کے لیے قابو کیا, ساتھ ملایا, ہنی ٹریپ کیا. اچھا, لیکن اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لڑکیوں کا یہ نہیں اس تھا, طرح سے شوقین نہیں نہیں ایسا تھا. شوقین نہیں تھا, لیکن ہنی ٹریپ کی اس دور میں بھی ہنی ٹریپ, میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین آج جو وہ ہم ہنی ٹریپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اس دور کا ہنی ٹریپ یہ تھا, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ ہنی ٹریپ ہے. کہ لڑکیوں سے کہا کہ تم اس کو فون کر کے, پی ٹی سی ایل نمبر ہوتے تھے, ان کا اس کو فون کر کے اسے ٹریپ کرو اور اسے جھانسے میں لا کر اپنے پاس بلاؤ اور ہمیں فون کر دینا, ہم آ جائیں. جھانسے میں آیا, نہیں آیا, یہ تھا ہی نہیں اسٹائل کا. مطلب ہی واز ناٹ آف دیٹ ٹائپ کہ خواتین میں جو کوئی زیادہ دلچسپی رکھتا ہو تو خواتین کے ذریعے ٹریپ. ہمارے یہاں بڑے بڑے کرمنل جو ہیں وہ اپنی جان سے بھی گئے سنی ٹریپ کی وجہ سے. مظہر طبی کو دیکھ لیں, لڑکی کے خطرہ آیا, ایک لڑکی کے خطرہ آتے ہیں, دوسرا بیوی بچوں کو ملنے آتے ہیں. یہ اپنے بیوی بچوں کو ملنے آتا تھا, بیٹی تھی اس کی, لیکن اس ٹریپ میں صرف ایک دفعہ قابو آیا اور مارا گیا, لیکن اس سے پہلے کئی بار آیا, پولیس نے پکڑ سکی اس کو. اچھا, اس کے گھر والے بھی کافی مشکل میں ہوتے تھے. اس کے بھائی نے بتایا کہ جب یہ گھر آتا تھا تو اس کا بھائی اور بھابھی وہ چھت پر بیٹھتے تھے کہ یہ جنونی ہو کر کہیں انہیں نہ مار دے. وہ کہتے تھے اس حد, اچھا یہ جنونی نام اسے گھر والوں نے رکھا تھا, جنونی ہے ہمارا. باقی تو کرمنل کہتے, دہشت گرد کہتے تھے, شریر کہتے تھے, شر کہتے تھے, پھیلاتا ہے. اس کا بھائی سگے جاوید بہت سمجھدار آدمی, اور ان کی اہلیہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم خوف کے مارے جیسے پتہ لگا تھا کہ آیا ہوا ہے تو ہم اوپر چلے جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیں پولیس کے محاصروں سے خوف نہیں تھا, پولیس کے چھاپوں سے, ریڈنگ پارٹی سے خوف نہیں تھا, عادت ہو ہمیں گئی تھی. اس سے خوف تھا کہ یہ بم جو باندھ کے آ گیا تھا گھر, تو یہ کہیں ہمیں نہ مار دے. اچھا, اس دور میں راؤ انوار, ذیشان قاسمی, چودھری اسلم, بہادر علی, یہ سب ایکٹیو تھے, تو کوئی قابو نہیں کر سکا. چودھری اسلم, راؤ انوار نے 3 بار اس کے سر کی قیمت بڑھوائی ہے. آفیشیلی وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پولیس کی طرف سے جو ریکمنڈیشن جاتی ہے اس میں 3 دفعہ بڑھی. وہ اس کے پیچھے چڑھے رہے تھے, لیکن یہ ماہر تھا فرار کا, بھیس بدلنے کا, روپ دھارنے کا, اور جل دینے کا. کہتے ہیں اس زمانے میں جو مخبر ہوتے تھے انہیں 10-10, 20-20 لاکھ کی آفر کی گئی کہ اس کا پتہ بتا دو. مخبری ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو پولیس کی تفتیش اور سخت گیر کرمنلز, دہشت گردوں کی گرفتاری میں بنیادی رول رکھتا ہے. مخبر جو ہے اس کا کلیدی کردار ہے. کیا کردار ادا کیا مخبروں نے؟ اس کو قابو کروانے کے لیے مخبروں نے بہت سارے پیسے پولیس سے ٹھگ بھی لیے اور اس کو قابو نہیں کروایا. یا یہ اچھا, یہ بہت محتاط آدمی تھا, نہایت محتاط, ٹرسٹ نہیں کرتا تھا کسی پر. اپنی کسی مخبری کا موقع ہی نہیں کسی کو دیتا تھا کہ کوئی اس کے راز کو اگل دے, باہر نکال دے, اس کو گرفتار کروا دے, اس سے بدلہ بھی بعض اوقات. کئی آپ کے ساتھی آپ سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں, منافقت کر رہے ہوتے ہیں آپ سے, اس منافقت کی آپ دوڑ میں شکست کھا جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کا تھا ہی نہیں, چاروں چوکنے مراحل کے ساتھ گزرتا تھا, کوئی نشانی نہیں چھوڑتا تھا, اور آنے سے پہلے اطلاع نہیں کرتا تھا, اچانک پہنچتا تھا جہاں جاتا تھا. یہ اپنی زندگی میں صرف ایک بار جیل گیا ہے. ایک بار جیل گیا اور واپس آ کے اس نے شیخ نعیم سے نعیم شری کا روپ دھارا ہے. اس وقت اس کی شکل جو ہے نا, وہ اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا, ٹپک رہا تھا, باقاعدہ غصے میں تھا, وہ ماں کی اہانت کی وجہ سے. اب آپ اس کی یہ بات سمجھیں کہ
محترمہ شہید کا دور تھا, بینظیر بھٹو پرائم منسٹر پاکستان تھی, ان تک اس کی بازگشت پہنچی کہ ایک نعیم شرعی شخص ہے, وہ پورا عذاب ہے کراچی کے لیے. کتنے قتل کیے ہوں گے اس نے؟ قتل کی داستان جو اس کے گھر والے مانتے ہیں وہ تو 20 سے 25 ہی ہے, لیکن اس پہ جو ڈلے وہ 100 کے قریب ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اس نے نہیں کیے. 100 کے قریب مقدمات ہیں جن میں نعیم شرعی کو, اچھا بعض اوقات پولیس کا یہ وتیرہ رہا, ہمارے بھی لاہور میں بھی ہے, خاص کر CIE کا رہا ہے, کہ جو انٹریس مقدمات ہوتے ہیں نا, جو ایک بندہ قابو آ جائے اس پہ سارے ڈال دیتے ہیں, ایسے کہ اپنی جو بڑے عرصے سے ان کے خلاف شہرت ان کی خراب ہو رہی ہے کہ یہ بھی انٹریس ہے, یہ بھی انٹریس ہے, پرفارمنس کے لیے, پرفارمنس جو ہے نا اس کو بہتر بنانے کے لیے, نمبر پورا کرنے کے لیے وہ عدی جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. اچھا, بینظیر بھٹو نے کراچی پولیس کو یہ ٹاسک دیا کہ اس کو زندہ یا مردہ پکڑ لو. یہ اداروں نے باقاعدہ تصدیق کی اس بات کی کہ اسے شوٹ ایٹ سائٹ کا حکم تھا اس کے حوالے سے, وفاقی وزیر داخلہ سے لوکل SHO تک اس کی تلاش میں سرگرداں رہے کہ پکڑ لیں, ناکام ہوئے, کامیابی نہیں ملی ان کو. خواتین والے ٹریپ بھی میں نے آپ کو بتایا, ہنی ٹریپ, اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی. لیکن اس کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کئی بار سمجھایا کہ یہ راستہ اچھا نہیں ہے, یہ ترک کر دے. اچھا, لیکن یہ جتنا آگے نکل چکا تھا اس پہ واپسی یہی کوئی جواب نہیں تھی. اس کے بھائی جاوید یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے جب اس کو بہت سمجھایا, دوسرے بھائیوں نے جو باہر تھے وہ سمجھاتے تھے ٹیلی فون پہ اس کو, تو اس نے کہا جی میں جس راستے کا راہی بن گیا ہوں وہاں سے ممکن ہی نہیں ہے واپسی. اب مجھے پتا ہے میرا انجام کیا ہونا ہے, لیکن اگر میں واپس آؤں گا تب بھی یہ بھیانک انجام میرا ہے. لیکن نقصان آپ سنیں کیا ہے نقصان. وہ کہتے ہیں کہ تھانے, اس کے بھائی کہہ رہے ہیں اس کے تھانے کچہری, اس کے مقدمات بھگت کے, ریڈنگ پارٹیز, گھر میں بے سر و سامانی, حالات کی کشیدگی, سنگینی, شدت, کہتے ہیں اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ہمارے گھر میں مرچ اور روٹی, مرچ کے ساتھ روٹی کھانے پہ فاقہ کشی سمجھ لیں پہ ہم مجبور ہوئے. ایک بچہ ان کے گھر میں پیدا ہوا جو بالکل نومولود تھا, فہد اس کا نام تھا. فہد جب پیدا ہوا تو اس کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ گھر میں چینی نہیں تھی کہ ہم اسے پانی میں گھول کے میٹھا شربت دودھ بنا کے اس بچے کو دودھ تو تھا ہی نہیں. دودھ مطلب ایک دیکھیں نا, ماں کہتی ہے بچہ عید ہے صبح ہے, ماں کہتی بیٹا سو جاؤ تمہارے ابو کپڑے لینے گئے, تسلی ہے نا. تو وہ شربت دودھ کی تسلی کے لیے چینی پانی میں ڈال کے گھول کے پلا دیتے, لیکن چینی تک نہیں تھی. یہ اس کے بھائی کے بقول. یہ جو سب کچھ گھر کا بک گیا, اس کو اس کے بھائیوں نے سمجھایا کہ نہ ہمارا گھر رہا, نہ عزیز و قارب رہے, نہ شادی بیاہ رہا. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں بڑی کربناک ہے, اور یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ایک گھر میں ایک بھی کرمنل آ جائے. اور وہ سبق کیا ہے, یہ اور اس کے بھائی, اس کی بہنیں, دونوں ماں باپ علیل ہوئے, قریبی ہسپتال میں داخل ہوئے, وہاں ہسپتال میں تیمارداری کو نہیں جا سکے, دونوں نے وہیں ہسپتال میں دم توڑا, جنازوں میں شریک نہیں ہو سکے. اس سے بڑھ کے بدقسمتی اور المیہ ہو نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ بہن کی شادی میں نہیں جا سکے. بہن کی شادی میں اگر باراتی تھے 100 تو پولیس والے, خفیہ والے, ایجنسیوں والے 200 ہوں گے. آپ نے حالات ایسے بنا دیے. ان حالات میں جو معاملات تھے نا وہ بڑے عجیب تھے. اچھا, قسمہ پرسی کی زندگی اس نے بھی گزاری. اس دور میں کاواساکی GTO, کاواساکی سپورٹس, بڑی موٹر سائیکلیں بھاری, جو ریسرز ہوتے تھے یوز کرتے تھے, ہیوی بائک. آج کل 125 استعمال کرتے ہیں لوگ, تعقب بھی نہیں کر سکتا کوئی گاڑی پہ آپ کا. اس وقت یہ کاواساکی رکھ کے آتا تھا. لیکن اس کے 2-3 دوست بہت امیر تھے, ان امیر دوستوں کی گاڑیوں میں بھی پھرتا تھا, نمبر پلیٹیں چینج کرتا تھا, کالے شیشے لگاتا تھا.
لیکن ایک بات اور بتاؤں، پولیس والے بہت سے ایسے تھے جو اس کے نام سے خوف کھاتے تھے، گھبراتے تھے اس سے. کوئی نعیم شری، کچھ لوگ تو نعیم شیخ کہتے تھے، کچھ نعیم شری کہتے تھے. وہ کہتے ہیں نعیم شری آ رہا ہے، بچ جاؤ، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. یہ جہاں جاتا تھا اس کے تعاقب میں رہتے تھے ادارے، لیکن پکڑنا اس کو ذرا مشکل ہوتا تھا، بلکہ بعض جگہوں پہ ناممکن ہوتا تھا. اس ساری صورتحال میں اس کے گھر کا جو حشر تھا نا، وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کن مراحل سے اس کے گھر والے گزرے، اور انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اس سے یہ کہا ہو کہ تو نہ آیا کر. اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. نہیں نہیں نہیں، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اس کا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہوں، خوف چھوڑنے نہ دیتا ہو. انہوں نے کہا جنون تھا اس کو، تو جنونی جو ہے وہ مجھے اور آپ کو مار سکتا ہے نا، گھر میں کسی کو مار دے گا. تو اس وجہ سے اب جب اس کے والد اور والدہ سامنے گھر کے قریب ہی صاحب فیصل کالونی کے ضیاء الدین اسپتال میں داخل تھے، تو اس کے بھائی کہتے ہیں ہم ایک دفعہ نہیں جا سکے. اور یہ پھر بھی پہنچ گیا، یہ ایک دفعہ پہنچ گیا تھا، کسی اس نے بدل لیا ہوگا حلیہ اپنا، اور یہ وہاں پہنچ گیا. اب شاہ نورانی مزار کے میں نے کہا وہاں کا جو ہے نا پورا مرید تھا، وہاں جاتا تھا، اکثر بیٹھتا تھا. اس نے ہاتھ پہ ٹیٹو بھی بنایا ہوا تھا ان کا. لاہوتی لکھا تھا اس نے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. علامہ اقبال کا شعر، شاعر مشرق کا. یہ لاہوتی جو ہے نا، یہ اس نے اپنا تخلص رکھا ہوا تھا، اور اسی نسبت سے شاہ نورانی مزار کی نسبت سے لاہوتی مزار ان کا. یہ وہاں اکثر آتا جاتا بیٹھتا تھا، لیکن وہاں بھی پولیس نے ریڈ کیا، قابو نہیں آیا، نکل جاتا تھا. بھیس بدل کر نکلنے کا یہ ماہر ہے، پولیس کو ڈاچ بھی کرتا ہے. قابو کیسے آتا ہے؟ اس کا پولیس مقابلہ یا جو اس کا مقابلہ ہوتا ہے جس میں اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ بٹ صاحب اس نے اپنی بیگم بچوں کو اپنے ایک دوست آفتاب کے بنگلے میں رکھا ہوا تھا. بڑی کوٹھی تھی، آفتاب امیر آدمی تھا، اس کی بیوی بچے وہیں رہتے تھے. 2 گھر تھے، 2 حصے بنائے تھے اس کے گھر کے، وہاں یہ رہتا تھا. اس کے 4 دوست اسے ملنے آئے. اب یہ بقول اس کے دوست کے، وہ کہتے ہیں دوست کو ملنے آئے سے، ان میں سے 1-2 کرمنل تھے، اور انہوں نہیں یا ان میں سے کسی ایک نہیں یہ مخبری کی رینجرز کو پیسوں کے لیے بس یا اپنی جان چھٹوانے کے لیے؟ پیسوں. دیکھیں اس میں یہ اس وقت تک اس کے رقم سر کی جو تھی نا، وہ 50 لاکھ کروائی جا چکی تھی. انعام اس پہ 50 لاکھ کی نامی رقم تھی اس پہ. اس کا فائدہ اس بندے کو ہونا تھا جس نے اس کی مخبری کی، یا پولیس کو جنہوں نے اس کو ہلاک کیا؟ دونوں کو. ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں ایسے واقعات شائع موجود ہیں کہ جو ان کو آپس میں تقسیم، کہ جو انہوں نے کہا تھا اتنے تیرے اتنے ہیں میرے، اور وہ 20 لاکھ تھی آخری، اس کے بعد ایک دم 50 ہوئی تھی. تو 50 کرنے کے نارملی یہ ہوتا ہے کہ جی رقم زیادہ میکسیمم کروا لیں تاکہ بندہ پتہ ہے جی قابو آ گیا، اب مخبری ہو چکی ہے ہمیں. جب مخبری ہوئی ہے اس کے بعد رقم 50 ہوئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ آفتاب کے گھر میں تھا. رینجرز کی ایک پارٹی، ایک میجر صاحب، ان کی سربراہی میں وہاں جاتی ہے، اور وہاں جا کے گھر میں انٹر ہو جاتی ہے. بندوقیں تانے ہوئے ہیں، سارے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، نہیں ملتا. جب وہ جانے لگتے ہیں، مڑتے ہیں کہ ناکام ہو جاتا ہے، تو ٹی وی ٹرالی، اس دور میں بڑے بڑے ٹی وی ہوتے تھے 40 انچ 56 انچ 50 انچ، ان کی جو ٹرالی ہوتی ہے اس ٹرالی کے پیچھے سے اس نے بندوق سے فائر مارے 2-3. جب فائر مارے تو واپس وہ پلٹے ایک دم، اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی. اس فائرنگ میں یہ ہے 11 مارچ 1996 کا دن. 11 مارچ 96 کو دن دیہڑے وہاں یہ پتہ لگتا ہے. اس دوران جو اس کے بھائی ہیں نا، وہ اسی کے کیس میں 324 کا یعنی اقدام قتل کے ایک مقدمے میں جیل میں بند تھے. یہ جو جاوید صاحب، یہ جاوید شریف سے کہتے ہیں، وہ جیل میں بند تھے. یہ اطلاع چل جاتی ہے، دوپہر کے اخباروں میں بھی آتی ہے، شام کے اخبار جو ہوتے ہیں شام کے اخباروں میں آتی ہے، اور پی ٹی وی تھا اس دور میں، اس پہ چلتی ہے کہ کراچی میں انتہائی مطلوب. اچھا ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا بٹ صاحب، یہ
کہا یہ جاتا ہے کہ سن 85 سے لے کے اور 95 تک 10 سال پورے یہ اخبارات میں 6 سرخیوں کے ذریعے جو ہے نا شہرت پائی ہے اس نے. کراچی کا موسٹ وانٹڈ تھا. موسٹ وانٹڈ تھا اس انداز سے موسٹ وانٹڈ تھا کہ اخبارات کی 6 سرخیوں میں رہتا تھا. یہ 10-11 سال مسلسل رہا. یہ جب یہ 11 مارچ 1996 کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ چھپتا ہے اخبارات میں کہ نعیم شریف مارا گیا رینجرز کے ساتھ مقابلے میں. جو جرنلسٹ وہاں گئے تھے موقع پہ ان سے میری بات ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاروں طرف دیکھا, یہ ملا نہیں کمرے میں کوئی پولیس مقابلہ. ہو کا عالم تھا, کہتے کوئی پولیس مقابلے کا تاثر ہی نہیں مل رہا تھا وہاں کے سے مقابلہ ہوا ہے. وہ رینجرز نے خاموشی سے جو ہے نا وہ مقابلہ کیا, پولیس کی طرح شور نہیں مچایا. لان میں اس کی ایک ڈیڈ باڈی پڑی تھی اس بنگلے کے لان میں. اس میں ایک چھریرا جسم کا نوجوان پتلا دبلا سا. تو جرنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یار یہ 10-11 سال اتنا عروج پہ ہم نے میڈیا نے اس کو چھاپا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ترم خان ہے, یہ تو بڑا نحیف و نزار سا نوجوان ہے, اور اس کو مار دیا انہوں نے. تو یہ لیکن اس کے جسم میں وہ کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہال تھے گولیوں کے, نشان گولیوں کے تھے, دیوار پہ بھی نشان تھے. وہ جو ٹرالی جہاں رکھی ہے اس کے بیگ پہ گولیاں لگی تھیں. تو یہ اس کے اچھا اس کو جینون مقابلہ کہتے ہیں. رینجر کے ساتھ جو ہوا وہ کہتے ہیں جینون مقابلہ تھا. اس نے پہلے فائر مارا ان کو جاتے ہوئے, جب وہ واپس جا رہے تھے ان کو نظر نہیں آیا تھا کہ پیچھے چھپا ہوا ہے. اچھا تھا پتلا دبلا, چھپنا بھی آسان تھا. تو یہ پھر جرنلسٹوں نے اس کو دیکھا کیا. اب اس کے بھائی کو نہیں پتا اس بات کا کہ میرا وہ جیل میں تھا. وہ جیل میں تھا. جیل میں اچانک جو ہے نا ہو کا عالم ہو جاتا ہے, بالکل ویران سنسان, سنسناہٹ بھی, پن ڈراپ سائلنس. ایک خاکروب آتا ہے صبح روٹین میں صفائی کے, تو وہ پوچھتا ہے اس کا بھائی جاوید کہ یار آج اس جیل میں کوئی دورہ ہے کیا ہے, کیوں اتنی خاموشی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ایک کرمنل تھا بہت بڑا, وہ وہاں مر گیا ہے. کون کا؟ نعیم شریف. اس کے بھائی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. کہتا ہے وہ خود ہی تھا کہ میں جس راستے کا سوار ہوں, راہی ہوں, وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. تو اس کو پتہ تھا کہ یہ ایسا ہونا ہے. لیکن یہ مقابلہ جو ہے نا, اس مقابلے پہ کئی سے پہلے واقعات ہوئے نا, اس کے بعد بھی ہوتے رہے, ان میں ان کے اہل خانہ, متاثرہ خاندان, وہ جاتا ہے عدالتوں میں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کو سردار عبدالرحمان بلوچ رحمان ڈکیت کہتے رہے, وہ 20,000 سے زائد رکشے والوں نے آگے احتجاج کر دیا تھا. تو وہ تو بڑا نامور تھا شخص. پھر اس کے بھی لیے بھی کوئی شخص جو ہے نا باہر آنا چاہیے تھا, نہیں باہر آیا. اور حالت اس کی یہ تھی کہ یہ کسی جگہ بھی کوئی تذکرہ نہیں ہوا سوائے اخبارات. میڈیا نے اس کو بہت زیادہ کیا کہ مارا گیا, فلاں ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. لیکن اس کے بعد کے حالات آپ سمجھیں کہ اب اس کو مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا, اب بھی اس کے اہل خانہ, اس کی عزیز و قارب بہن بھائی, باوجود اس کے 2 بھائی باہر ہیں, وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ان کے بھائی کا مجھے ایک جملہ یاد ہے جاوید کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نامور سیاستدان جو میرے بھائی سے ملنے کی خواہش کیا کرتے تھے, گھر میں اس کے باہر اس کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے, اور وہ بھی ان کا حال, اس کے بچوں کا حال, بہن بھائیوں کا حال پوچھنے نہیں آئے. جس طرح اس وقت 1-2 کمرے کے کوارٹر میں یا کرائے کے مکان میں رہتے تھے, اب بھی وہ کرائے کے مکان میں اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ پہلے سے بھی زیادہ شدید سنجیدہ حالات, نہایت سنگین اور قسمہ پرسی کی زندگی جو ہے اب بھی گزار رہے ہیں. اور اس میں 3-4 سبق ہیں. ابھی یہ تو آپ کے ناظرین نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کرمنل جو تھا اس نے اپنے سارے گھر بار, عزیز و قارب سب کو تباہ کیا. والدین کے دم آخر چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا, بہن بھائیوں سے دور رہا, خوف کے زندگی گزاری. یہ سارے معاملات کا فیصلہ ہمارے ناظرین نے کرنا ہے کہ آیا وہ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تو ضرور کہلایا, لیکن فقیروں جیسی زندگی اس کے گھر والے بھی بسر کرنے پہ اتنے عرصے بعد بھی آج مجبور ہیں. اب جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ رحمان بلوچ کو رحمان ڈکیت کس نے بنایا, اسی طرح سے نعیم شیخ جو ہے والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, اس کی وجہ سے یہ جرائم کی راہ پر آ گیا.
کیا کسی بھی طرح سے اس نے جو کاروائیاں کی وہ جسٹیفائی ہو سکتی ہیں؟ بٹ صاحب دیکھیں، ایک جرم جو ہے نا، کیونکہ کل کو لوگ کہیں گے کہ اس کو تو وہ پولیس نے بنایا، اس کو جیل نے بنایا، یا اس کو ان لوگوں نے بنایا جنہوں نے اس کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی. بٹ صاحب کبھی بھی کسی ایک برائی، کسی ایک جرم کا خمیازہ جو ہے نا دوسرے جرم یا دوسری برائی کی شکل میں نہیں ہوتا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک جرم کو روکنے کے لیے اس سے بڑا جرم کر دیا جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایسی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک ایکٹ کے لیے قانون، آئین، دستور موجود ہے نا، ضابطے موجود ہیں. تو آپ وہ قانونی راہ اپنانے کی بجائے خود لٹھ پکڑ کے، پسٹل کلاشنکوف پکڑ کے بدلہ لینے نکل کھڑے ہوں. ایک غلط فیصلہ جو ہے نعیم شرعی کا کس طرح سے پوری فیملی، پورے خاندان کی زندگی برباد کر دی. اپنے ساتھ جو کیا وہ تو کیا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی بھی تباہ کر دی. یہ سبق ہے، اور یہ ایسا سبق ہے جو ہر عام شہری کے لیے، عام ایسا اچھا ان افراد کے لیے بالخصوص ہے جن کے ذہن میں جرم پنپ رہا ہے. دیکھیں، کیا ہر جس کی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوا ہو، اہانت ہوئی ہو، اس کی ہے بد اخلاقی، زیادتی ہے، تو ہر ایک شخص نے اس طرح کا بدلہ لیا. آپ نے لاقانونیت کو روکنے کے لیے قانون کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ آپ نے جرم کو روکنے کے لیے نیا جرم کیوں کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اٹھ رہے ہیں، اور آج بھی ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ وہ جس راہ کا مسافر تھا اس سے واپسی ممکن نہیں تھی. اب اس کے بڑے بھائی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، اور وہ کم عمری میں، کم سنی میں چلا گیا. وجہ اس کی کیا بنی؟ تو ان دوسرے بھائیوں کے لیے ماں کی بد اخلاقی، بدتمیزی، بد تہذیبی ہوئی تھی نا. اہانت تو ان کی بھی ماں کی ہوئی تھی. انہوں نے یہ نعیم شرعی والا طریقہ کیوں نہیں اپنایا؟ اور وہ آج صحیح سلامت ہے، زندہ مثال موجود ہے اسی کے بھائی. لیکن نعیم شرعی کی وجہ سے وہ کس حال میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ تو ایک نہایت احمقانہ فیصلہ تھا جرم پہ جرم کرنے کا، جرم پہ جرم، جرم پہ جرم. اور اچھا پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جرم آپ نے کیا، 2 کیا، 10 کیے کنزیکٹو، تو 10 پولیس نے ڈالے نا. آپ ایک بھی نہ کرتے تو بالکل اس طرح کا جو ہے پولیس نہیں کر سکتی ایکٹ کہ آپ بالکل بے قصور، بے گناہ ہوں اور آپ پہ 50 مقدمات ڈال دیں. یہ بھی نہیں ہے. پولیس کارروائی ڈالنے کے لیے، کھاتا پورا کرنے کے لیے اپنا، ہو سکتا ہے کہ 10 پہ 10 ڈال دے، 20 پہ 25 ڈال دے، 50 پہ 60 ڈال دے. یہ ممکن ہے، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 0 پہ 10 ساتھ لگا کے 100 کر دے. ایسی ہے. تو یہ جو معاملہ تھا نا، یہ نعیم شرعی کی اپنی جتنی حرکات و سکنات تھیں، جتنے ایکٹس تھے اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑا. یہ ظلم ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہن بھائیوں کو نتیجہ. اچھا پولیس کی بھی ایک زیادتی کا بتاؤں آپ کو. پولیس والے جہاں یہ کرتے ہیں نا کہ 10 مقدموں میں 10 اور ڈال دیتے ہیں، پلس کرتے ہیں، وہاں وہ اس کے گھر والوں کو بھی ملوث کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ غلط ہے. اچھا یہ پہلے ہوتا تھا، میرا خیال ہے اب نہیں کرتے ہوں گے اس طرح سے، یا آج بھی ہوتا ہے؟ آج بھی ہوتا ہے. دیکھیں، یہ بھائیوں کو، بہنوں کو، بہنوئی کو، سالوں کو انوالو کرنا ایک بات ہے نا. میں تو آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جس شخص نے پیروی کرنی ہو اس کو ملوث کر دیا تھا کہ یار یہ کل کو اس کے پیچھے آئے گا. آپ دیکھیں نا کہ تیفی بٹ کے بیٹے کو ڈال دیا. تیفی بٹ قتل ہوتا ہے، اس کے بھائی گوگی، اس کا دست راز جو ہے اس کو بیچ میں ڈال دی. تو یہ ایکٹ جو ہے نا، یہ ایکٹ تو بہت ہی کرمنل ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ تمام تر کاوشوں، کوششوں، جدوجہد کے باوجود ہم نے شفافیت کے نعرے لگائے ضرور ہیں، دعوے ضرور کیے ہیں، لیکن حقیقت پر مبنی نہیں ہے. ہمارے روایت، رواج اور جو ایک گمراہ کن صورتحال ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم روش یہ ترک نہیں کر پا رہے کہ آپ جنون طریقے سے جو ہے جتنا جس کا قصور ہے اس کو اتنے قصور کی سزا دیں، اور صرف اسی کو دیں. اگر کوئی اس کا بہن بھائی، اب یہ جو بھائی ہیں ان کے باقی، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھگتتے رہے، جرم اس کا، کھاتے ماڑے پڑ گیا. تو بٹ صاحب یہ روش جو ہے نا، اس کو ترک کرنا چاہیے. پولیس کی تربیت جو ہے نا،
اس میں یہ عنصر شامل کرنا چاہیے کہ حقیقت کے قریب قریب واقعات جو اچھا میں نے 2-3 پروگراموں میں آپ کو یہ کہا تھا، اگر ناظرین کو ہماری یاد ہو، کہ جتنا جرم ہوتا ہے نا اتنی سزا اسی متعلقہ شخص کو، مجرم کو ملے، یہ اچھی بات ہے. لیکن ایف آئی آر کا اندراج جو ہے نا غلط، وہ کتنے ہی خاندانوں کو تباہ کرتا ہے، کتنے نئے جرائم کو جنم دیتا ہے. یہ آپ پاکستان کی تاریخ بالعموم اور پنجاب اور سندھ کی تاریخ بالعموم، بالخصوص یہ 2 صوبے پنجاب اور سندھ، ان کی تاریخ جرائم پڑھ لیں، ان میں زیادہ تر واقعات جو ہیں نا وہ ہوئے ہیں، پیش خیمہ ثابت ہوئے ہیں، وہ ایف آئی آر ہیں. وہ ایف آئی آر جو تھی نا ان میں غلط لوگوں کو ڈالا گیا، اور ان میں پولیس والے بھی شامل ہوتے تھے، قانون دان ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ 2 نامہ بھی پالو. تو یہ روش اگر ترک نہیں ہم کریں گے تو جرم اور مجرم کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر سکتے. آج کا پوڈ کاسٹ سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک غریب گھر کا عام سا لڑکا نعیم شیخ، اس کو کراچی کا موسٹ وانٹیڈ کرمنل بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.